دیکھیے اب غالب استاد نہیں تھے. استادی کا جو رتبہ حاصل ہے صرف چند شعراء کو حاصل ہے. آپ اکثر ان کے نام کے ساتھ استاد پڑھیں گے. استاد ذوق، داغ دہلوی وہ استاد، یہ اصلاح کرتے تھے. ان کا پورا وزارت کا قلمدان تھا حیدرآباد دکن میں غالب داغ کا. اور یہ آپ کے آگرے کے ہی جو شاعر ہیں آپ کے سیما اکبر آبادی، یہ استاد تھے، اصلاح کرتے تھے. غالب نے کبھی کسی کی اصلاح نہیں کی اور نہ کسی کے شاعری کا کریکشن کیا. تھوڑا بہت کر دیتے تو کر دیتے ہوں گے لیکن استاد نہیں تھے یہ. اچھا صاحب، ذوق کے انتقال کے بعد دربار میں جگہ ملی. خان تاریخ تیموریہ لکھنے پر مامور ہوئے. اچھا صاحب، ہمیشہ تنگ دستی میں زندگی گزری. غالب کی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ غربت ہی میں آج ہم جو ہے اس کے دیوان کے جو پیسے ادا کرتے ہیں ایک دیوان کے، وہ شاید ساری زندگی میں اس کو اتنے پیسے نہ ملیں گے اس کی پوری شاعری میں. یہ ان کا المیہ تھا. بہت کم شعراء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اکابرین کی امداد عطا کی. اور جیسا اقبال تھے، اقبال کو ماشاءاللہ وہ کچھ کام وام زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کو بہت سارے وظائف نظام آف دکن سے ان کو وظیفہ ملتا تھا. بہرحال اچھے خاصے ان کے کام چل جاتے تھے. داغ دہلوی بہت ہی پراسپر رہے کیونکہ جس زمانے میں حیدرآباد دکن میں ایک پروفیسر کی تنخواہ 16 روپے ہوا کرتی تھی، داغ دہلوی کو 1000 روپے ماہوار پہ دلی سے بلایا گیا تھا. اسپیشل ٹرین لگی تھی ان کے لیے، ان کو وزارت کا ایک قلمدان دیا گیا تھا. ایک جگہ کہتے ہیں داغ کہ دلی سے چلو داغ کرو سیر دکن کی، دلی سے چلو داغ کرو سیر دکن کی، گوہر کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر. سمجھا؟ اس میں دکن کی تعریف نہیں تھی، دلی کی تھی. سمندر دلی کو کہہ رہے ہیں. تو صاحب سنیے، انگریزوں نے زیادتی کی غالب کے. انہیں 3 برس تک پیسوں سے محروم رکھا. کلکتہ گئے اپنے وظیفے کی جاری رکھنے کے سلسلے میں. انگریزوں نے وہاں بھی ان کو گھاس نہیں ڈالی. تو ایک جگہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. غالب کہتے ہیں نواب افرامپور کا بہت بڑا احسان اردو ادب پہ ہے کہ انہوں نے غالب کو کہا تھا کہ تم اگر رامپور آ جاؤ تو میں 200 روپے ماہوار تم کو دوں گا، اور اگر تم دلی میں ہی رہنا چاہتے ہو تو 100 روپے. تو دلی سے جو محبت تھی ان کو، انہوں نے 100 روپے گوارا کر لیے لیکن رامپور موو نہیں ہوئے. بس اسی پہ ان کا گزارا ہوتا تھا. اچھا صاحب، نہ صرف شاعری انہیں بام عروج پر پہنچائی بلکہ یہ خط نویسی کے باوا آدم مانے جاتے ہیں. خطوط لکھنے کا غالب موجد ہیں موجودہ دور کے. ایک زمانے میں جو خط لکھا جاتا تھا اس میں تکلفات اتنے تھے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے لکھنے کا. آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں، ہم بچپنے میں لکھتے تھے خط، پہلے بعرض ایک آرچ مارتے تھے، عالی، اور پھر اور ایک لکیر مار کے کچھ اور لکھ دیتے تھے. اس کے بعد جناب والی، تکلفات شروع ہوتے. عرض گزارش یہ ہے کہ فدوی کو غالب اس سب برخاست کر دے کے ایسا جیسا بات چیت کرتے ہیں اس انداز میں اس نے سکھایا کہ خط ایسا لکھا جاتا ہے. سادگی. اچھا کہتے ہیں اپنی خط نویسی کے بارے میں کہ 100 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. سادگی اور پر لطف انداز بیان تھا. کہتے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں لکھا کروں جو پڑھے خوش ہو جائے. اگر وہ شاعری بھی نہ کرتے تو شاید خط نویسی کے ذریعے ہی موجودہ مقام پر فائز رہتے. ایک خط میں لگایا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیے میر مہدی کے نام. کوئکلی پڑھ لیں گے، ذرا اندازہ ہو جاتا آپ کا کہ میر مہدی کو انہوں نے خط لکھا تھا. ہینڈ آؤٹس پورے آپ کے ہیں، دیکھیے پیچھے ہے، دیکھیے غالب کا خط میر مہدی مجروح کے نام. میر مہدی تمہیں میری عادت کو بھول گئے، ماہ رمضان مبارک میں کبھی جامع مسجد کی تراویح ناغا ہوئی ہے. میں اس مہینے میں رامپور کیسے رہتا. نواب صاحب مانے رہے اور بہت منع کرتے رہے، برسات کے آموں کی لالچ دیتے رہے، مگر بھائی میں ایسے انداز سے چلا کہ چاند رات کے دن یہاں آ پہنچا.
یکشنبے کو غرہ ماہ مقدس ہوا. اسی دن سے ہر صبح کو حامد علی خان کی مسجد میں جا کر جناب مولوی جعفر علی صاحب سے قرآن سنتا ہوں. شب کو مسجد میں جامع جا کر تراویح پڑھتا ہوں. اور کبھی جو جی میں آئے تو وقت صوم مہتاب باغ میں جا کر روزہ کھولتا ہوں اور سرد پانی پیتا ہوں. واہ 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 کیا اچھی عمر بسر ہوتی ہے. اب اصل حقیقت سنو. یہ سب جھوٹ تھا. لڑکوں کو ساتھ لیا گیا. وہاں انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا. تنہا بھیج دینے میں وہم تھا کہ آیا کہ خدا جانے اگر کوئی امر حادث ہو تو بدنامی تمام عمر رہے. اس سبب سے جلد چلا آیا ورنہ گرمی برسات وہاں کاٹتا. اب بشرط حیات جریدہ بعد برسات جاؤں گا اور بہت دنوں تک یہاں نہ آؤں گا. رزق کے لیے اچھی طرح ملنے کا شکر چاہیے. دیکھیے الفاظ اور جملے دیکھیے آپ کیا پیارے ہیں. دیکھیے آپ, رزق کے اچھی طرح ملنے کا شکر چاہیے, کمی کا شکوہ کیا. کوٹری میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹٹی لگی ہوئی ہے, ہوا آ رہی ہے, پانی کا جھجر دھرا ہے, حقہ پی رہا ہوں, یہ خط لکھ رہا ہوں, تم سے باتیں کرنے کو جی چاہا, یہ باتیں کر لیں. میر سرفراز حسین اور میرن صاحب اور میر نصیر الدین صاحب کو یہ خط پڑھا دینا اور میری دعا کہہ دینا. غالب, جمعہ 16 اپریل. کیا انداز ہے. آخر یہ تھے غالب صاحب کے خط. اچھا صاحب, مرنے کے 1 سال قبل ان کا ایک وہ شائع ہوا خطوط کا ایک کلام عود ہندی کے نام سے. انگریزوں کو لے جا کے پیش کرے کہ بھائی میں تمہاری کبھی غداری نہیں کرا, مگر انگریز کمینے مانے نہیں, ان کو کبھی بھی وظیفہ جاری نہیں کیا. مرنے سے چند سال قبل اپنی تاریخ وفات, تاریخ نکالنا آپ معلوم ہے نا, آپ لوگوں کو تاریخ جو نکالی جاتی ہے معلوم نا آپ کو, نہیں معلوم. عربی میں ابجد ایک یعنی جتنے بھی عربی کے حروف تہجی ہیں جو لیٹرز ہیں, ایک ایک لفظ کی ایک میتھمیٹیکل ویلیو ہے. الف کا 1 ہے اور اسی طرح سے نون کے کچھ ہیں, میں آپ کو دوں گا کبھی. وہ تو ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کیلنڈرز یہ نہیں ہوتے تھے, تو کسی خاص واقعے کا کرنا تھا, ایک شعر لکھ دیتے تھے. وہ شعر کے الفاظ کو جمع کریں تو وہ تاریخ نکلتی تھی جس میں واقعہ ہوا ہے. جیسے جب میر تقی میر کا انتقال ہوا تو ناسخ نے تاریخ نکالی, واہ ویلا یا شہ شاہراں. اس کو اب جمع کرے تو وہ سال نکلتا جس میں میر کا انتقال ہوا تھا. تو غالب نے خود اپنی تاریخ وفات نکال لی تھی کہ اس سال میں مرنے والا ہوں, میں خود لکھ لیتا ہوں, اور اس سال ان کا انتقال نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ لوگ پوچھیں کہ بھائی کیا بات ہے, آپ تو تاریخ نکال لیے تھے, مرے نہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سال دلی میں وبا چلی تھی, وبا میں مرنا میری شان کے خلاف تھا.